اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان ناچاقی کا اندیشہ ہو. گھر کے بڑوں کو سمجھایا جا رہا ہے، خاندان والوں کو سمجھایا جا رہا ہے، ان دو شوہر بیوی، اگر تمہیں اندیشہ ہو ان دونوں کے درمیان ناچاقی کا، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، تو بھیجو شوہر کے گھر والوں میں سے ایک فیصلہ کرنے والا، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اور بیوی کے گھر والوں میں سے ایک فیصلہ کرنے والا. کون ہو؟ شوہر کے گھر سے ایک بڑا آ جائے، بیوی کے گھر سے ایک بڑا آ جائے. ہاں، نہ یونٹ والے آئیں، سمجھتے ہیں نا کراچی والے اچھی طرح، ہاں، نہ سیکٹر والے آئیں، سب ہمارے بھائی ہیں، ہم کسی کی طنز نہیں کر رہے، لیکن نہیں، گلی محلے کے چوراہوں پر ہمارے گھرانوں کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے، ہماری عزت پامال نہیں ہونی چاہیے. ایک بڑا شوہر کے گھر سے، ایک بڑا بیوی کے گھر سے. پھر کیا ہو؟ فرمایا کہ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا، پیچ اپ کرا دے گا. اچھا، یہ جو الفاظ ان یریدا، اگر وہ دونوں چاہیں گے، پھر عربی بڑی رچ زبان ہے، دونوں امکانات ہیں. وہ جو دونوں بڑے ہیں وہ چاہیں گے اصلاح کرانا، ایک، اور دوسرا ترجمہ بھی پاسبل ہے، کس کا؟ شوہر بیوی. کبھی ہوتا ہے کہ میں اس کی نہیں، وہ میری سننے کو تیار نہیں، پھر تیسرا آتا ہے بیچ میں. جیسے بچے ہوتے ہیں نا، میں نہیں ماننا، میں نہیں کھیلنا، تو کسی تیسرے کو انوالو ہونا پڑتا ہے. لیکن اگر دل میں ہے، اگر ان دونوں میں یہ چاہت ہوگی کہ پیچ اپ ہو جائے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ خوب جاننے والا، نہایت خبر رکھنے والا ہے. اگر ہم پورا قرآن پڑھتے جائیں گے نا انشاءاللہ تعالی، طلاق کے مسئلے تو آئے ہیں، لیکن وہاں تک پہنچنے، یعنی پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچنے سے پہلے بہت سارے مراحل ہیں. ان میں یہ آج دو باتیں آ گئیں، 3 سٹیپس گھر کے اندر، اور پھر یہ خاندان کے 2 بڑوں کو انوالو کر کے پیچ اپ کی کوشش کرنا. یہی خیر ہے اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تجویز کردہ پروسیس ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمایا. اگلی آیت پھر بڑا پیارا مقام معاشرتی ہدایات کے حوالے سے. ایسی ایک آیت البقرہ 83 آیت نمبر 83 میں ہم پڑھ چکے. اللہ کے حق کے ساتھ مخلوق کا حق بھی بیان ہو رہا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. بار بار یہ بات آتی ہے، ہم زیادہ تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں تفصیل سے پڑھیں گے. اس دن کوشش کیجئے گا آپ سب بھی ہوں، بچوں کو بھی ساتھ رکھیں انشاءاللہ. اور جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں، کیا اچھا ہو کہ جہاں بھی پوری دنیا سے آپ دیکھ رہے ہیں پوری فیملی بیٹھ کر دیکھیں، مگر اس کے لیے کمنگ سون، لیکن اس میں ابھی انتظار کرنا پڑے گا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 وہاں تفصیل لائیں گے. یہاں فرمایا اللہ کے حق کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ. یہ تو بار بار لسٹ آتی ہے. اگلا بیان ہے پڑوسیوں کا، اور پڑوسیوں کی 3 اقسام یہاں پر بیان ہو رہی ہیں. اور آپ سب بھی اس وقت پڑوسی ہیں، ابھی قرآن سے پتہ چلے گا انشاءاللہ. آپ سب بھی اس وقت پڑوسی ہیں، ابھی قرآن پاک سے پتہ چلے گا انشاءاللہ. فرمایا کہ والجاری ذی القربہ، اور رشتہ دار پڑوسی، والجاری الجنوبی، اور اجنبی پڑوسی، والصاحب بالجنب، اور پاس بیٹھنے والے پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. یہی ترجمہ ہوا نا، والصاحب بالجنب، پاس بیٹھنے والے. تو یہ 3 باتیں آئیں. رشتہ دار پڑوسی، ایک شخص پڑوسی بھی ہے، یا ایک گھرانہ ہمارا پڑوسی بھی ہے وہ، اور رشتہ دار بھی ہے، تو اس کا حق زیادہ ہو جائے گا. ایک پڑوسی ہے مگر رشتہ دار نہیں ہے، تو رشتہ دار پڑوسی کا حق اجنبی پڑوسی سے زیادہ ہو جائے گا. پھر احادیث سے پتہ چلتا ہے مسلم پڑوسی کا حق کافر پڑوسی سے زیادہ ہو جائے گا، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. اب مسئلہ پڑوس کتنا ہوتا ہے؟ تو فقہا نے مختلف روایات سے یہ لکھا، 40 گھر دائیں طرف، 40 گھر بائیں طرف، 40 گھر سامنے کی طرف، 40 گھر پیچھے کی طرف. اب مجھے پتا ہے کراچی والے کیا سوچ رہے ہیں، او بھائی 15 منزلہ بلڈنگز ہماری ہیں تو آپ اوپر کی طرف چلے جائیے. کہنے کا مطلب ہے کہ اتنے لوگوں تک بھی پاسبل ہو حسن سلوک کرنا تو کرنا. کتنا پیارا دین. وہ شخص مومن نہیں، یہ حدیث سے یاد کرنے کے لیے، وہ شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے. ہمیں شرم سے گڑ جانا چاہیے زمین میں جب مسجدوں میں ہاتھ اٹھائے پھرے لوگ کھڑے رہتے ہیں. پروفیشنلز کی بات نہیں کرتا چلیں، لیکن کیوں ہاتھ اٹھایا اس نے؟ اس کا بھی تو کوئی پڑوسی ہوگا، اس کا بھی تو کوئی رشتہ دار ہوگا. ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے، اپنا اصل فریضہ انجام نہیں دیا، ہمارے سامنے کام ہو رہے ہیں، نگاہیں جھک جاتی شرم سے. کیوں کھڑا ہوا وہ؟
مسلم معاشرے میں اللہ کے گھر میں جہاں ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہاں ایک بندہ کھڑا ہو کر بندوں سے مانگنے کھڑا ہو جائے. ہاؤ کم؟ یہ آج ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں. تو رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک. چلے وہ تو بہت سارے گھرانے ہو گئے, تھوڑی دیر کے لیے ساتھ ہو گیا. اب یہ ہماری نشستیں دورے ترجمہ قرآن کی 5-5 گھنٹہ, آپ تو کیلکولیٹ کرتے ہوں گے ماشاءاللہ, 5-5 گھنٹہ لگ رہا ہے. یہ پڑوس ہے. مسجد کے نمازی ساتھ بیٹھتے پڑوس ہیں, اسکول کے اسٹوڈنٹ ساتھ بیٹھتے ہیں, کالج میں یونیورسٹی میں پڑوس ہیں, دفتر میں کام کرتے 8-8 گھنٹے پڑوس ہیں, جہاز میں سفر کر رہے ہیں, بس میں سفر کر رہے ہیں, ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, پڑوس ہے. اتنی تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اللہ کا دین, اللہ کا کلام حسن سلوک کی تلقین کرتا ہے. یہ کتنا پیارا دین ہے. تو عام حالات میں اس کی تلقین کتنی زیادہ ہوگی دیگر جو اور زیادہ ہمارے قریبی ہیں ان کے بارے میں. فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب, اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ اس سے سلوک کرو. وابن السبیل, اور مسافروں کے ساتھ. وما ملکت ایمانکم, اور جن غلاموں اور کنیزوں کے تم مالک ہو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. غلاموں کے بارے میں بھی حسن سلوک کی تعلیم عطا کی گئی. کیا تعلیم ہے؟ تو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ, ملازم نہیں, غلام کنیز. جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ, جو خود پہنو انہیں پہلاؤ. اور پوچھے گیا یا رسول اللہ علیہ السلام میں اپنے غلام کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ کہا 70 مرتبہ معاف کرو. کوئی رکھے گا غلام کو اپنے پاس؟ سنیے, یہ وار لائک سچویشن کا مسئلہ ہوتا ہے نا, جو قیدی آئے تو غلام کنیز بنائے جا سکتے ہیں. ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا مسلم معاشروں میں, اور حسن سلوک کرتے کرتے ان کو معاشرے کا حصہ بنا دیا گیا. کتنی مرتبہ قرآن پاک میں آئے گا غلام آزاد کرنا, غلام آزاد کرنا. ان کو ذلیل نہیں کیا گیا معاذ اللہ, ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے. تو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ, جو خود پہنو انہیں پہناؤ, اور 70 مرتبہ بھی اگر غلطی کرے تو ان کو معاف کرو. کس نے رکھنا ہے پھر غلام؟ بالآخر وہ مسلم معاشرے کا حصہ ہی بنیں گے. فرمایا وما ملکت ایمانکم, اور جن غلام اور کنیزوں کے تم مالک ہو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا, بے شک اللہ اسے پسند نہیں فرماتا جو تکبر کرنے والا, فخر کرنے والا ہو. کون ہے تکبر کرنے والے, فخر کرنے والے؟ فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, یہ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں یعنی کنجوسی, اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں. کیوں؟ دوسرے خرچ کرنے میں آگے بڑھیں گے تو ان کی طرف نگاہیں اٹھیں گی, تمہارے پاس اتنا مال ہے تم خرچ کیوں نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ ایک بات. الذین یبخلون, یہ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں. ویأمرون الناس بالبخل, اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں. ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ, اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اس سے چھپاتے ہیں. اس میں ایک تعبیر یہ کی گئی اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتے. اللہ نے نعمت دی ہے, اپنے گھر والوں پر بھی خرچ نہیں کرتے, بچا بچا کر رکھتے ہیں. غلط بات ہے, یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. اللہ نے دیا ہو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ نے نعمت عطا فرمائی, اللہ چاہتا ہے اس کا اظہار ہو, اللہ کی نعمت کو استعمال کرو. تو بعض مرتبہ بندہ اتنا کنجوس ہو جاتا ہے کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا. ایک دن موت آئے گی, ساتھ کو جانے والا نہیں, فائدہ کیا ہوا اس کا. فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا اسے چھپاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب دکھاوا کرنے والوں کا ذکر. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس, اور وہ بھی اللہ کو پسند نہیں جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر, اور نہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر. دکھاوے کا خرچ کرنا یہ شرک ہے, یہ باتیں ہم پڑھتے آئے ہیں. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا, اور شیطان جس کا ساتھی ہو جائے تو وہ بہت برا ساتھی ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَّقَهُمُ اللَّهُ, اور اللہ نے انہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا, اور اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے. ان کا کیا نقصان ہوتا اگر یہ اللہ کو مانتے اور آخرت پر ایمان لاتے؟ فائدہ ہی فائدہ ہوتا, اور اللہ کے دیے رزق میں سے خرچ کرتے, فائدہ ہی فائدہ ہوتا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا, اور اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, بے شک اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا, اور اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ اسے دگنا کر دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اور اللہ اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے. اور اللہ دگنا ہی نہیں کرتا, بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا, اور نیکی کا اجر 700 گنا
اور اس سے بھی زائد ہو جاتا ہے۔ البقرہ آیت 261 میں ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ اگلی آیت وہ ہے جس کو سن کر اللہ کے رسول روئے تھے، اور جس سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضور آپ پر تو نازل ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم پڑھو، مجھے تم سے سننا اچھا لگتا ہے۔ حضور اپنے صحابہ کو موٹیویٹ بھی کرتے تھے اور ان سے قرآن بھی سنتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء کی آیت تلاوت کرنا شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ حسبک عبداللہ بس رک جاؤ۔ پہلے آیت کا ترجمہ سنیں، پھر کیوں حضور نے حسبک کہا وہ ترجمے سے سمجھ آئے گی بات۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی علیہ السلام ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ ہر امت سے گواہ نے کھڑا ہونا ہے، اس امت کے رسول نے، اور رسول کہیں گے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، ان سے پوچھ انہوں نے کیا کیا، اور اللہ کے رسول آپ کو ہم کھڑا کریں گے آپ کی سنت کے خلاف، اللہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول کے آنکھ سو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ حسبک عبداللہ رک جاؤ، بس کافی، بس کافی۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھائی، حضور کی آنکھوں سے آنسو تھے اور حضور کی داڑھی مبارک آنسوں سے بھری ہوئی تھی۔ پیغمبر کو اس بات پر رونا آتا ہے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف کل جواب یہ دینا ہے کہ اللہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ اور حجۃ الوداع کا موقع، حضور نے پوچھا الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا پیغام کو؟ سب نے کہا حضور آپ نے پہنچا دیا، حق وصیت حق نصیحت ادا فرما دیا۔ حضور نے آسمان کی طرف مبارک ہاتھ کی انگلی اٹھائی، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے، یہ گواہی دے رہے میں نے پہنچا دی۔ تو حضور تو گواہی پہنچا گئے، مگر رونا کس بات پر؟ اللہ پوچھے گا مجھ سے۔ امت کو رونا آتا ہے؟ امت کو رونا آتا ہے کہ اس سے بھی پوچھا جائے گا؟ مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا، اور دو سوال ہوں گے، جو ملا عمل کیا، اور جو ملا آگے بڑھایا کہ نہیں، آگے پہنچایا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول تو روئیں جو بخشائے ہیں، جنت کا دروازہ سب سے پہلے ان کے لیے کھولا جائے گا، وہ تو روئیں، ہم گزر جائیں اس آیت سے۔ ہاؤ کم؟ ہمیں بھی کبھی رونا آتا ہے کہ کل اللہ پوچھے گا اس قرآن کے بارے میں، اللہ کے رسول کی تعلیم کے بارے میں، اللہ کے دین کی محنت کے بارے میں، اللہ کے دین کی شہادت گواہی کی ذمہ داری کے بارے میں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، تو اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے۔ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے نبی علیہ السلام ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن وہ آرزو کریں گے جنہوں نے کفر کیا اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی، لو تسوا بہم الارض، کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین ان پر برابر کر دی جائے۔ کون تمنا کریں گے؟ کفر کرنے والے اور جنہوں نے پیغمبر کی نافرمانی کی۔ کفر کرنا اور رسول کی نافرمانی کرنا، کفر کرنا اور پیغمبر کی اطاعت نہ کرنا، کفر کرنا اور پیغمبر کے حکم کے خلاف عمل کرنا برابر بات ہے، برابر بات ہے۔ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہیں ہمارے سامنے، بار بار آ رہے ہیں، قرآن پاک میں بھی آ رہے ہیں، حضور کی تعلیم سے بھی آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دن وہ لوگ آرزو کریں گے جنہوں نے کفر کیا اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین ان پر برابر کر دی جائے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ کل حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں، آج عمل کی مہلت ہے۔ اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔